یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے, آج کے اس اچھے اور زبردست پروگرام کے لیے جو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ آج خدا کے کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں. ناظرین, تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 152 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا خرم یونس صاحب نے, تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکر صاحب. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. دعا کریں. بزرگ پیارے آسمانی باپ, جب ہم تیرے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو تو ہمارا استاد بن جاتا ہے, اور تیرے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے اوپر وہ مکاشفات عیاں ہوتے ہیں جو ہماری عقل اور فہم سے بالا تر ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی خداوند تو ہماری مدد کرے گا. اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اس پیسج کو جو آج ہم کرنے کو ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے گا, کیونکہ ہمارا ایمان, بھروسہ, اعتقاد صرف اور صرف خداوند تجھ پر ہی ہے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب پہلی 13 آیات. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا. اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے. پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے, کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا. اس مختار نے اپنے جی میں کہا, کیا کروں, کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے. مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. میں سمجھ گیا کہ کیا کروں, تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں. پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل. اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے. پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں. اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے. اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی, اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی, کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو, تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو, آمین. ناظرین, یہ حوالہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, چونکہ گزشتہ 3 ایپیسوڈز اس پہ ہو چکے ہیں, اور آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اور مزید جانیں گے, سیکھیں گے. اور ہمارا ایمان ہے یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ بہت برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے خرم یونس صاحب سے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, چونکہ پیسج کا کافی حصہ تک ہم کلیئر کر چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, اور بہت ساری باتیں خداوند نے ہم پر واضح کی ہیں. کچھ آپ نے گزشتہ پروگرام میں ہماری رہنمائی کی, وسیم اللہ کھوکر صاحب نے, اس کے علاوہ بھی چند دوست تھے جنہوں نے
ہماری رہنمائی کی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے جانیں گے 13ویں آیت کے تعلق سے۔ یہاں پہ لکھا ہے جی کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ورس پہ اور بہت ساری باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی کریں۔ یہ جو لفظ نوکر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے یونانی متن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی کیا تفسیر و تشریح ہے، اور یہ جو لفظ نوکر یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ یونانی متن کے مطابق اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ پلیز۔ جی منور صاحب، بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا، اور اس کی اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو اس کے اصل متن میں اور متنی تحقیق میں سمجھیں۔ اس کا مقصد اپنے آپ کو یونانی اسکالر منوانا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معزز سامعین اور ناظرین ہیں، اور ہم خود بھی جب اس کو اوریجنل لینگویج میں پڑھتے ہیں، اوریجنل گرامر، اوریجنل کانٹیکسٹ، اوریجنل متن کے ساتھ، تو ہمیں کلام ہمارے لیے اور خوبصورتی میں آتا ہے اور ہمیں نکھارتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ نوکر کوئی بھی ہے وہ اپنے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ نوکر کے لیے مختلف گریک میں ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ ڈولاس ایک ورڈ ہے، اور اس کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ہے بانڈ لیبر، زر خرید غلام۔ جو ڈولاس ہے اس کے حقوق کوئی نہیں، وہ فار ایوری تھنگ، ہر چیز کے لیے وہ اپنے مالک پہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ فلیکسیبلٹی بہت کم ہے اور آزادی نہیں اس طرح چیزوں میں۔ لیکن منور صاحب، جو اس حوالے میں لفظ ہے نوکر کے لیے، وہ ڈولاس نہیں ہے، وہ اوئکیتس ہے۔ اور اوئکیتس جو ہے یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے گریک کا۔ ایک اوئکیو اور دوسرا اوئکوس۔ اوئکیو جو ہے گریک میں اس کا مطلب ہے ٹو ڈویل، رہنا کہیں پر، بسنا کہیں پر، اور اوئکوس کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہے گھر، ہاؤس ہولڈ، گھرانہ۔ اگر آپ یہ دونوں الفاظ کو جوڑ دیں اور ایک معنی اخذ کریں ان میں سے، تو یہ دونوں الفاظ جو آپ کو ایک ورڈ دیتے ہیں وہ ہے اوئکیتس، جو یہاں نوکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ معنی ہم اخذ کرتے ہیں گھر میں رہنے والا نوکر، ہاؤس ہولڈ میں رہنے والا نوکر۔ اوئکیتس وہ نوکر ہوتے تھے یا وہ نوکر تھے جو مالک کے گھر میں اس کے ساتھ رہتے تھے، سیم ہاؤس۔ اس کو انگریزی میں انمیٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اوئکیتس جو تھے یہ ڈولاس کی بنسبت ان کے فیملی کے ساتھ زیادہ کلوز ریلیشنز تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اوئکیتس جو نوکر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، وہ کس نوکر کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ گھر کا نوکر ہے، اس کو ڈومیسٹک ورکر بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ان میں سے کئی بڑی اہم ذمہ داریوں اور عہدوں پر بھی فائز تھے، نوکر ہی تھے، لیکن ان میں سے کوئی گھر میں بطور ڈاکٹر بھی کام کرتا تھا، کوئی میوزیشین بھی ہوتا تھا، کوئی ایکٹر بھی ہوتا تھا، اور کوئی اسٹوورڈ بھی ہوتا تھا۔ اب منور صاحب کلام کی خوبصورتی دیکھیں، خداوند یسوع مسیح مختاریت کے نظریے پہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا مختار کون ہے، یا ہمیں اچھا مختار ہونا چاہیے۔ نیچے وہ مختار کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، نوکر کا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوکر کا جو ورڈ یہاں گریک میں یوز کر رہے ہیں اوئکیتس، وہ نوکر ہے جو بطور مختار بھی استعمال ہوتا تھا۔ دیٹس دا کنیکشن۔ اور یہ مالک کی اگر مختلف جگہوں پہ پراپرٹی ہوتی تھی تو اس کو بھی دیکھ بھال کرنے کے لیے اوئکیتس استعمال ہوتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے سر، جیسا آپ نے پوچھا اور کہاں استعمال ہوا ہے، تو اگر ہم گریک کانکارڈنس دیکھیں اس میں تقریباً نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ فلیمون والا حوالہ بھی ڈال دیتے ہیں۔
اسکالرس کی اس پہ کچھ بحث ہے، تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فلیمون ہے وہ اونیسمس جو تھا وہ بیسیکلی بطور نوکر، اور جو فلیمون ہے وہ بیسیکلی بطور اس کا مالک. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اونیسمس کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو حوالے کے لیے یوز ہوا ہے ورڈ وہ اوئکیتس ہے. لیکن میں بل ماؤنٹس جو گریک کا اسکالر ہے لینگویج کا، میں بہت اس کو پسند کرتا ہوں فار گریک. بل ماؤنٹس از ویری گڈ. تو بل ماؤنٹس کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں بھی اگر کوئی ریفرنس لینا ہے تو اسی سے ہیلپ لیتے ہیں. بالکل. آپ گریک کا جو آپ نے کورس خدا کے فضل سے مکمل کیا ایف سی کالج میں، تو بل ماؤنٹس کو ایک اچھی اتھارٹی مانا جاتا ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں کافی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ 4 جگہوں پر اکرنسز ہوئی ہیں اس ورڈ کی، اوئکیتس کی. اور وہ کیا ہے کہ پہلا یہ اکرنس اس کی جو ہے وہ رومیو کے نام پولس کا خط، اس کا 14 باب 4 آیت میں ہے، جہاں پولس کہتا ہے کلیسیائے روما کو لکھتے ہوئے، تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے. وہاں جو نوکر کے لیے ورڈ ہے وہ اوئکیتس ہے. دوسری اکرنس اس کی نئے عہد نامہ میں پہلا پطرس 2 باب اور 18ویں آیت میں ہے، اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو. یہاں پہ ڈولاس نہیں ہے، یہاں پہ گھر کے نوکر ہیں جو مالک کے ساتھ رہتے ہیں اور مالک نے ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہوئی ہیں. تیسری اکرنس اس کی جو ہے وہ اعمال کی کتاب 10ویں باب کی 7ویں آیت ہے، جب کیسریا میں رہنے والا کرنیلیس اس کے بارے میں پطرس کو فرشتہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ خدا کے لیے بھی دیتا ہے. تو وہاں پر وہ جو فرشتہ جب اپنی باتیں بتا کے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے 2 نوکروں کو بھیجتا ہے، اور ان میں سے ایک جو اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کو لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ اوئکیتس ہے. اور چوتھی مرتبہ جو حوالہ زیر نظر ہے لوکا 16 باب، اس میں اوئکیتس کا ورڈ نوکر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو منور صاحب بیسیکلی حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو نوکر ہے جو ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے وہ گھر کا نوکر ہے. بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے ہمیں بیٹا تو بنایا ہے لیکن ہم خداوند کی خدمت کرنے والے بھی ہیں. اور جس طرح اوئکیتس کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں، اسی طرح آج خداوند نے بھی ہمیں کئی لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں. بعض اوقات ذمہ داریاں ملنے پہ تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریاں نبھانے میں ہم تھوڑے ویک ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ود ایوری اسٹرینتھ، انگریزی کا ایک جملہ بولنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، اسٹرینتھ انٹیلز رسپانسبلٹی. اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کو قوت اور جس کو برکت اور جس کو عہدہ ملا ہے نا، اس کے ساتھ اس کو ذمہ داری بھی ملی ہے. تو تھنگ اگین کمز ٹو دیٹ پوائنٹ، پھر سے ہم اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جن عہدوں پر ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جہاں جہاں فائز ہیں، لیکن یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں کہ میں جس عہدے پہ ہوں مجھے اسے ذمہ داری سے نبھانا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں. چونکہ اب یہ جو آیت ہے 13ویں آیت ہے، یہ اس پیسج کی چونکہ آخری آیت ہے، اور چونکہ خداوند یسوع مسیح پورے اس حصے کا جو انہوں نے پہلے پیرابل کہی ہے، تمثیل کہی ہے، اس کے بعد شاگردوں سے مخاطب، اس ساری چیز کا کنکلوژن نچوڑ دے رہے ہیں کہ دراصل یہ ساری بات چیت ہو کیوں رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ کیوں رہے تھے، اور اس میں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا لینا ہے. اس تعلق سے چونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس پہ فوکس کیا اس آیت پر، اور ہم بھی اس آیت کو زیادہ سیکھیں گے، جانیں گے، تاکہ جو گزشتہ جتنی بھی بات ہے اس کا جو کرکس ہے، جو نچوڑ ہے، ہمیں یہاں پر مل سکے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ پورا پیسج ہی بڑا بابرکت رہا ہے اور ہم نے بہت کچھ اس میں سے سیکھا ہے، لیکن آخری آیت چونکہ خداوند یسوع مسیح نے بطور ایک نتیجے کے پیش کی ہے اور ایک کنکلوژن بھی سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یہاں رہنمائی کریں. خداوند یسوع مسیح 2 مالکوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو 2 مالک ہیں اس سے مراد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی؟ کیونکہ جو سمبولیکلی انہوں نے بات کی ہے، اس سے ذرا ہمیں اس ریلم میں لے جائیں جو خداوند یسوع مسیح جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں وہ جگہ دکھانا چاہتے ہیں.
पादी साहब थैंक यू, क्योंकि आपने इस आयत के सवाल में ही खूबसूरत इंट्रो दे दिया है, और वो ये है कि क्योंकि ये आयत जो है ये एक सेक्शन की क्लोजिंग है, एक पैसेज की जो एक हिस्सा है, तमसील है, उसका निचोड़ निकाल रहे हैं। और 13वीं आयत जो है वो एक तरह से फाइनल उन्होंने एक डिसीजन दे दिया, एक फ़ैसला दे दिया है। और अभी खुरम यूनुस साहब ने नौकर की खूबसूरत यूनानी ज़बान से तफसीर की है कि वो नौकर कौन सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ओइकेतेस ही लफ्ज़ है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। बाइबल मुक़द्दस में नौकर के लिए दो अल्फाज जिनका ज़िक्र खुरम यूनुस साहब ने किया है, उसके साथ एक और लफ्ज़ भी है जो तीसरा भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसे हम चर्च के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डियाकनोस कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में डीकन कहते हैं, उसको भी खादम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। डूलोस जो होता है ये ऐसा ग़ुलाम होता है जो ज़र ख़रीद ग़ुलाम होता है, यानी जिसको पैसे देकर ख़रीदा गया है। और डूलोस जो है ये इसके ऊपर कोई शरीयत नहीं होती, इसका मालिक इसकी शरीयत होता इसकी है, अपनी कोई शरीयत, इसकी अपनी कोई शरीयत नहीं है, ये शरीयत से बाहर है। मतलब मालिक ही उसकी शरीयत, उसका मालिक उसके जो मालिक कहेगा वही उसकी शरीयत है। सो डूलॉस का जो सबसे खूबसूरत तशरीह है और तफसीर है वो यही है कि इसका ना अपना कोई जहन होता है, ना इसके को अपने फैसले होते हैं, ना इसके ऊपर कोई शरीयत लागू है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से मुराद मोसेस की मैं बात करूँगा, इब्राहिम की बात करूँगा, दाऊद की बात करूँगा, यसाया यर्मिया की बात करूँगा, और नए अहदनामे में मुक़द्दस पौलुस रसूल की बात करूँगा, मुक़द्दस याकूब की बात करूँगा। इन सारों ने अपने आप को डूलॉस कहा है। और डूलॉस कहने से मुराद यह है कि हम जब क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, हम किसी शरीयत के नीचे नहीं रहते, हमारा खुदावंद हमारी शरीयत है। प्रेज़ गॉड। ये इस डूलॉस की जो कमेंट्री है वो यही है कि हम जब डूलॉस होते हैं, क्योंकि याकूब ने भी कहा है खुदावंद का बंदा याकूब। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो डूलॉस है, जो अपने आप को खादिम या नौकर कहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जब हम खुदावंद के गुलाम बन जाते हैं तो फिर हमारा पहली सदी वाला जो प्रिंसिपल है, जो गुलामों को खरीद कर अपना बनाया जाता था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हो, लिहाजा अपने बदन से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करो। डूलॉस बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है किसी भी मसीही के लिए कि हम ओकेतस जो है ये थोड़ा सा बाद में है, लेकिन ईमान की हद तक जब हम डूलॉस बन जाते हैं तो पहली सदी वाला नौकर बन जाते हैं, जो मालकों की शरीयत के नीचे था, उसकी अपनी कोई शरीयत नहीं थी। और जैसे ही नाज़रीन हम खुदावंद यीशु मसीह के ग़ुलाम बन जाते हैं तो हमारे ऊपर एक खूबसूरत एंग्लिकन प्रेयर है जो हम पढ़ते हैं, तेरी ग़ुलामी पूरी आज़ादी है। सो वो पूरी जो दाई सर्विस इज़ कंप्लीट फ्रीडम, ये एंग्लिकन बुक में लिखा हुआ है। और ये वाकई जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ग़ुलाम बन जाते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद की ग़ुलामी पूरी जाती है। ये ग़ुलाम वो है जो पहली सदी वाला ग़ुलाम था, जिसको बहुत सारे अंबिया ने और बहुत सारे रसूलों ने कबूल करना पसंद समझा, कि वो कहते थे कि अगर हमने ग़ुलाम होना ही है तो फिर दुनिया में नहीं, हम खुदा की ग़ुलामी करेंगे। एक फिर ओइकेतस जो है ये थोड़ी सी इंतज़ामी बात आ जाती है, और ओइकेतस जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब खुरम यूनुस साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि इसका मतलब है घर में रहने वाला नाज़म या नौकर, जो भी आप समझते हैं। क्योंकि उस वक़्त जो बड़े बड़े लोग थे, जो साहूकार थे, वो अपने घरों में बतौर अकाउंटेंट, यानी उनके जो हिसाब किताब करने वाला होता था, बड़े बड़े साहूकार जो बिज़नेस
مائنڈڈ لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں آج بھی بہت سارے جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ مقرر کیے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے کے مالک نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار بڑا ہوتا ہے، پیسہ بڑا ہوتا ہے، وہ پیسے کو امبیزل کر سکتے ہیں، اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہے۔ اور یہاں اس کانٹیکسٹ میں بتایا خاص طور پر کہ اس نے کسی بھی مالک نے اپنی دولت کے اوپر ایک اکاؤنٹنٹ جو فائنینسر ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے جسے مختار کہا گیا ہے۔ اب ڈیکن جو ہے یہ تھوڑی سی ایکلیزیاسٹیکل ٹرم آ جاتی ہے، یعنی کلیسیائی اصطلاح جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ڈیکن وہ ہیں جو کسی چرچ کے عہدے پر، یہ پرائیویٹ گھر پہ نہیں، کسی چرچ کے عہدے پر کوئی قائم ہے اور کسی پاسبان نے یا کسی بشپ نے یا کسی چرچ عہدیدار نے ڈیکنز اور ڈیکنسز مقرر کی ہوتی ہیں، وہ بھی خادمہ اور خادم ہیں لیکن وہ کلیسیائی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو درمیان والا لفظ ہے وہ ہے نوکر، جو اوئکوتوس یعنی گھر میں رہ کر کام کرنے والا شخص۔ اب اس کانٹیکس میں جو خرم یونس صاحب نے بنایا ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ کوئی بھی ایسا نوکر جو گھر میں رہ کر کام کرتا ہے وہ دو گھروں میں رہ کر کام نہیں کر سکتا۔ یہاں بتایا خداوند یسوع مسیح نے یہاں امپاسبل بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نوکر جو ایک گھر میں رہ رہا ہے وہ اگر کسی دوسرے گھر کے ساتھ انٹریکشن کرے گا تو وہ اس کی وفاداریوں کے اوپر شک آ جائے گا، اس کی سنسیریٹی، اس کی ایمانداری کے اوپر آ جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا، دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ یہ اس نوکر کے کانٹیکس میں بات کی ہے جو گھر میں رہ کر کام کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہیں۔ آج جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ تو دو مالکوں کی خدمت کر لیتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ نائٹ ڈیوٹی بھی کسی جگہ پر کر لیتے ہیں، اور بہت سارے 21ویں صدی میں یہ ہے۔ لیکن 21ویں صدی میں جو ملازم کام کرتے ہیں کسی بھی طرح سے وہ یہ والے نہیں ہیں۔ یہ ملازم وہ ہیں جو کسی ادارے میں نہیں، کسی گھر کے اندر رہ کر کام کرتے تھے۔ اب یہ جو نوکر ہے یہ امپاسبل ہے کہ ایک آدمی دو گھروں میں رہ کر کام کرے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ مشکل ہے، یا تو پھر ایک سے دعوت رکھ کے اس کو دوسرے کے پاس جانا پڑے گا، یا پھر یعنی اس کو کوئی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ گھر والا میڈ ہے، اس نے گھر میں رہ کر کام کرنا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو وہ گول سی بات کی ہے، اب انہوں نے سیدھی بات کر دی ہے اور اس آیت کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو آخری فقرہ ہے خداوند یسوع مسیح نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ایک نوکر کے دو مالک کون سے ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ بھی ایک مالک ہے اور خدا جو ہے وہ دوسرا مالک ہے۔ اب دولت کو خدا کا درجہ دینے کو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بتایا ہے کہ دولت کو ایمان کی حد تک قبول کر لینا، جیسے ہم خدا کو ایمان کی حد تک قبول کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہٰذا یا تو آپ کو دولت کو نہ کرنا پڑے گا اور خدا کو ہاں کرنا پڑے گا، یا خدا کو نہ کرنا پڑے گا دولت کو ہاں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا خدا اور دولت ناظرین یہ ہمارے وہ دو مالک ہیں جن کو ہم اکٹھا خدمت نہیں کر سکتے، ہمیں ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی بابرکت اور خوبصورت باتیں اور بڑی ہی آسان زبان میں بتایا گیا ہے، مزید اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو دو مالک ہیں، ایک تو خداوند زندہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا وہ خدا جو لوگوں نے زمین پر بنایا ہوا ہے یا جسے اپنا مالک سمجھ رکھا ہے، وہ انسان کا پیسہ ہے، دولت ہے۔ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پوری پیرابل تمثیل جو ہے یہ پیسے ہی کے تعلق سے بیان کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے جتنی تماثیل کہی ان میں سے سب سے زیادہ تماثیل کہیں ہی پیسے کے تعلق سے ہیں، مال کے تعلق سے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ سیکھ سکے، کیونکہ آج سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کے تعلق سے سوچتا ہے وہ پیسہ ہے، وہ اس کی دولت ہے، روپیہ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی بڑی یہ خواہش ہے
کہ انسان اپنے پیسے سے اپنی نگاہیں ہٹا کر اپنے خدا پر توکل کرے، بھروسہ کرے اور یقین کرے تاکہ خدا ہمیں ہر میدان میں بلیس کرے، برکت دے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہے بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور جس طور سے ہم سیکھ رہے ہیں اس پیسج کی 13ویں آیت کے تعلق سے، جو چونکہ ایک کنکلوژن کے طور پہ بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم نے پورا ایپیسوڈ ہی اس پہ کیا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور جانیں گے خدا کے خادم سے، خرم یونس صاحب سے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اس آیت کا جو بالکل آخری حصہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ سمجھ لیں کہ پورے اس پیسج کی جو ایک مرکزی چیز ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دی ہے، اور یہ ایک حکمیہ سینٹنس بھی ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی پرستش یا عبادت یا خدمت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ منور صاحب، اس کو میں جب بائبل بیک گراؤنڈ کمنٹری میں دیکھا ہے تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اینشینٹ ٹائمز میں، پرانے ادوار میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ دو مالک نوکر شیئر کرتے تھے، لیکن اس کا اینڈ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈویژن ہی ہوتا تھا، تفریق ہی ہوتا تھا۔ وہ جو اچھے دوست بھی تھے وہ ایٹ دا اینڈ وہ فری کین ہو جاتے تھے۔ آپ جب اپنا دھیان، اپنا فوکس یہ منقسم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہتے ہیں۔ سب سے خطرناک جو پوزیشن ہوتی ہے، انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ جنگلہ ہوتا ہے، جہاں وہ کسی جگہ بھی گر سکتا ہے۔ اس پوزیشن کو مکاشفہ کی کتاب میں کنڈیم کیا گیا ہے کہ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم، بلکہ نیم گرم ہے۔ ہاٹ بھی ہے، کولڈ بھی ہے، نیم گرم ہے، تو میں اپنے منہ سے تجھے نکال پھینکنے کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم اس ورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے، چونکہ یہ پورا پیسج دولت کے بارے میں ہے، جو ہے ویلتھ کے بارے میں ہے، تو اس میں ایک چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اس دنیا داری میں بہت زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں کہ ایماندار کے ایمان کا جہاز غرق ہو جائے، اور کئیوں کا ہوا بھی ہے، اور بائبل میں ان کے نام بھی لکھے ہیں، مینشنڈ ہے۔ دولت نوکر بہت اچھا ہے، لیکن دولت مالک بڑا خراب ہے۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ دولت تو ہمارے پاس ہو پر ہم دولت کے پاس نہ ہوں۔ تو وی شوڈ ہیو منی بٹ منی شوڈ ناٹ ہیو اس۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سی دولت جو ہے وہ ایک رات میں کمائی بھی جا سکتی ہے، اور ایک ہی رات میں خداوند یسوع مسیح نے جب ایک تمثیل دی تو کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرا یہ بھی کھیت ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے اتنے نوکر ہیں، تجھے کیا معلوم کہ آج رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے۔ تو منور صاحب، زندگی میں خدا تخت شیئر نہیں کرتا۔ یہ آج میں اپنے معزز سامعین اور ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ خدا تخت شیئر نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کو کہیں کہ تو تھوڑا سا سائڈ پر ہو جا کیونکہ میں نے کسی اور کو بھی جگہ دینی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے اور پورے کا پورا چاہیے۔ اور اس میں اگر مرکز 4 باب کی اگر ہم سٹڈی کریں تو اس میں ایک ایسی زمین بھی تھی جس میں جب بیج گرا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ اس نے اس کو دبا دیا۔ بہت دفعہ آج بھی لوگ جب کلام سنتے ہیں، خدا کی کلام کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو دولت کا لالچ اور فریب جو ہوتا ہے نا، وہ اس تخم کو، جو کلام کا جو بیج ہے نا، کام نہیں کرنے دیتا، بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں سے ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر رومیو 6 باب اس کی 16 آیت پڑھیں تو لکھا ہے تم اسی کے غلام ہو جس کے تم فرما بردار ہو۔ اٹ مینس کہ ایک جگہ پہ پالوس کہتا ہے کہ جس جوئے سے تم چھڑائے گئے تھے اس جوئے میں دوبارہ نہ جتو۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سن ہے،
لیکن اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو آج بہت سے لوگ دولت کے فریب کے جوئے میں بھی جتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مختلف حوالوں میں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کا منور صاحب ہم نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ جب میں باہر سیمنری کر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں میتھیو ہنری کی ایک بات ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ بعض اوقات جو لوگوں کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی یا دوسروں کی بنسبت کم پیسے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے حوالوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں تیروں کی طرح ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وچ از ویری رانگ۔ یہ بڑی ویک تھیولوجی ہے، یہ بڑی ویک کیا بلکہ بڑی انکریکٹ تھیولوجی ہے۔ منور صاحب، دولت وہ چیز ہے جس کے پھندے میں امیر بھی پھنس سکتا ہے اور غریب بھی پھنس سکتا ہے۔ میتھیو ہنری کہتا ہے کہ امیر اس میں اس طرح سے پھنستا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی ابھی میرے پاس ہے مجھے ابھی تھوڑی اور چاہیے۔ جب ایک بار لیری کنگ CNN پہ انٹرویو لے رہا تھا ایک بہت امیر شخص کا، تو اس نے کہا کہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہتا ہے تھوڑی سی اور دولت چاہیے۔ تو یہ جو ہماری یوٹیلیٹی ہے نا، یہ کبھی بڑھتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، غریب اس میں کیسے پھنس سکتا ہے؟ غریب لالچ کر کے اس میں پھنس سکتا ہے اور اس کی خواہش رکھ کے پھنس سکتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم اس طرح کے پیسیجز کو استعمال کرتے ہیں امیروں کے لیے، لیکن اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تو وہ بھی دولت کے نشے میں آ سکتا ہے اور خدا سے دور ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کے لیے ڈینجر زون ہے۔ اس کے بعد منور صاحب جو میں اس کی تھوڑی اپلیکیشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کی تھیولوجی دیکھیں تو اس میں ہمیں کئی جگہوں پہ پتہ چلتا ہے کہ متی 9 باب کے اندر متی کو خداوند نے محصول کی چوکی سے بلایا۔ جب خداوند نے اسے کال کیا، بلایا، تو اس نے اپنا جو کچھ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، عہدہ تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اگر آپ مرکز 1 باب میں جائیں تو وہاں پطرس، یعقوب اور یوحنا کو جو اپنے جال مرمت کر رہے تھے خداوند نے بلایا۔ ان کے جال، مچھلیاں، کشتیاں، یہی ان کی دولت تھی، لیکن خدا کی کال پر انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ اعمال 9 باب میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے دمشق کی راہ پہ پول کو بلایا۔ وہ جو کچھ تھا اس نے کہا میری ڈگریاں، میرا نالج، میرا علم ایک طرف، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے مسیح کو جانوں۔ ڈگریاں، نالج بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی، یہ ڈاکٹر باب ویٹمور نے بڑی اچھی بات کی، پچھلے دنوں میری ان سے زوم میٹنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ نے PhD کی ہے، اگر آپ کو اپنے علم پر فخر ہے اور غرور ہے، وہ PhD کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ پھر خدا آپ کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ صاف صاف لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو PhD کس کام کی کہ جب ہم اس PhD کو خدا بنا لیں، اور وہ دولت کس کام کی جب وہ دولت ہی ہمارا خدا بن جائے۔ تو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل میں ہم جب پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو خدا کا ایک کریکٹر جو ہے، ایک پرسنالٹی ٹریٹ، وہ یہ ہے کہ وہ غیور خدا ہے۔ اگر آپ خروج 34 باب کی 14 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے میں تمہارا خدا غیور خدا ہوں۔ جس چیز کے لیے خدا غیور ہے، خدا چاہتا نہیں کہ وہ کہیں اور جائے۔ آپ انبیاء اصغر کا جب مطالعہ کرتے ہیں بائبل مقدس میں، ہوسیہ نبی کا صحیفہ یا دوسرے نبی انبیاء کا صحائف مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جب جب قوم بنی اسرائیل دوسرے معبودوں کی عبادت کی طرف گئی ہے تو خدا کو غیرت آئی ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو خدا نے لکھا ہے کہ کوئی شوہر نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کے پاس جائے، میں خدا اسرائیل کا خدا کیسے چاہوں گا کہ تم دوسرے معبودوں کے پاس جاؤ۔ تو بیسیکلی کبھی ہم نے اس کے پیچھے اولڈ ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا کہ خداوند یسوع نے جو کہا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے منور صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ خدا بڑا سخت ہے، بڑا اسٹرکٹ ہے، اور خدا تو بس چاہتا ہے کہ یہ میرے ہی ہو جائیں، خدا ہمیں کوئی چیز انجوائے نہیں کرنے دیتا۔ لیکن اس کا مین معنی یہ ہے کہ بیسیکلی خدا ہمارے فائدے کے لیے یہ بات کہتا ہے، کیونکہ فوکس ہونا یہ خدا کا اس میں فائدہ نہیں، فوکس ہونا ہمارا فائدہ ہے۔ اور اس میں ایک بڑی ضروری اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بطور بلیور یہ پیسج کے اوپر آج پروگرام سننے کے بعد ہم یہ نہ کہیں کہ اب ہم نے امیر نہیں ہونا، ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اب ہم نے موٹر سائیکل سے گاڑی نہیں لینی، ہم یہ نہ کہیں، ہم یہ کہیں کہ خداوند ہم محنت کریں گے اور خداوند ہم تجھ میں رہیں گے، لیکن خداوند اگر دولت بڑھ جائے
تو ہم اس دولت پہ دل نہیں لگائیں گے. اگر آج ہمیں تجھ سے پیار ہے تو بعد میں بھی ہمیں تجھ سے پیار رہے گا. میں سادہ مثال دیتا ہوں حنا کی. منور صاحب جب اسے سیمول نہیں بھی ملا تھا تو پھر بھی اس کی روح خدا میں مگن تھی, لیکن جب اسے سیمول مل گیا پھر بھی اس کی روح خدا میں مگن تھی. تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کہاں پہ لگا ہے, کیونکہ جہاں ہمارا مال ہے وہیں پر ہمارا دل بھی لگا رہے گا. وہاں مال جمع کریں, نہ کوئی چور نقب لگائے اور نہ کوئی کیڑا آئے اور نہ وہاں زنگ لگے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور اس پورے پیسج کے تعلق سے ہم اس کا جو عملی اطلاق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عملی طور پہ کن باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا سکیں, جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. پادری صاحب بہت شکریہ اس سوال کے لیے. جہاں تک مقدس لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی پہلی 13 آیات میں سے اسباق کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے ایسے اسباق ہمیں ملتے ہیں جن کا اطلاق ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے, اور اگر ہم ان تمام کا احاطہ کریں گے تو میرے خیال میں ہمیں پورا 1 گھنٹہ چاہیے اس لیکچر کے لیے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں سے جو بڑے بڑے چند اسباق ہیں وہ میں نے 3 کا انتخاب کیا ہے کہ ہم 3 ایسے اسباق اس پیسج میں سے لے لیں جو ہماری زندگی میں جن کا اطلاق ہو اور ان کو ہم اطلاق کریں اپنے اوپر, اس کی اپلیکیشن ہماری زندگی میں ہو. پہلی چیز جو اس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم زمین پر مالک نہیں ہیں, مختار ہیں. پہلا جو سبق ہمیں ملتا ہے اس پورے پیسج میں جو ڈومینیٹ کر رہا ہے پیسج میں, وہ یہ ہے کہ ہم زمین پر جو بھی عہدہ ہمارے پاس ہے, جو بھی منسٹری ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اختیارات ہیں, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس عہدے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح کا ہے. کسی نے کہا ہے کہ زمین پر کوئی بھی ایسی منسٹری نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کی نہیں ہے, وہ پہلے ہی اس نے شروع کر رکھی ہے. ہم اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں. پہلی چیز جو سیکھنے والی یہ ہے کہ آدمی ہم کو خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے, اور مختار کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ مختار کے لیے ضروری ہے, لازمی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے. یعنی اس کو پروف کرنا ہے اپنی اس مختاری میں کہ وہ دیانتدار بھی ہے. یعنی مختاری وداؤٹ دیانتداری از نو مختاری. اگر ہم دیانتدار نہیں ہیں تو ہم اچھے مختار بھی نہیں ہیں. ناظرین, میں اور آپ سٹورڈز ہیں, ہمیں خدا نے یہاں پر زمین پر پوزیشنز دی ہیں, عہدے دیے ہیں, دولت دی ہے, عزت دی ہے, شہرت دی ہے, لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ دولت, عزت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے, یہ میری نہیں ہے. اور جو بھی عہدہ اور جو بھی خدمت, جو بھی ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے, آج عہد کر لیں کہ یہ میری نہیں ہے, میرے خدا کی ہے, اور مجھے دیانتداری سے اسے کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم مختار بن جاتے ہیں تو مالک جو ہے وہ ہمیں ٹرسٹ کرتا ہے. مالک نے مختار اسی لیے بنایا ہے, عہدہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ مجھے اعتماد کرتا ہے, مجھے وہ ٹرسٹ کرتا ہے, مجھے وہ پیار کرتا ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عہدے کا مس یوز نہ کروں, میں اپنے اختیارات کو مس یوز نہ کروں. اب یہی ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے عہدے کو, جب یہ کمپلینٹس آئی ہیں اس کے خلاف, شکایات آئی ہیں, تو بجائے اس کے کہ اپنے مالک کے ساتھ جا کے کمپرومائز کرے, معافی مانگے, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, اس کے ساتھ توبہ کرے اور مالک سے معافی مانگ کے اپنے عہدے پر بحال رہے, یہ اچھی بات تھی. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے اس اختیار کو جو مختار نامہ اسے دیا گیا تھا, اٹارنی اس کو دی گئی تھی, اس نے اس کو مس یوز کیا
اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی عہدیدار کے لیے کہ جب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی پروجیکشن اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر مختار جو ہے اویکتس جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اور اس اختیار میں سے استعمال کرتے ہوئے اس نے مالک کی جو پراپرٹی ہے، جو دولت ہے، اس کو آگے میس یوز کیا۔ اور میس یوز کیسے کیا؟ بھی ہم بھی تیرا کتنا تیل ہے؟ بھی میرا 100 من ہے، 50 من لکھ لے۔ تیرا گیہوں کتنا ہے؟ میرا 100 من ہے، 80 من لکھ لے۔ سو یہ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، بھی آپ کا تو وہ ہے ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ بے رحم ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ناظرین مجھے اور آپ کو خدا نے اختیارات اور دولت اور جو کچھ دیا ہے، پلیز یہ میرا نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کو مال مفت سمجھ کے دل بے رحم نہ ہو جائیں اور اپنے تعلقات ڈیولپ نہ کریں اس کے ساتھ کہ جس خدا کی دولت ہے میں اسے امریکہ میں دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے انگلینڈ میں دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے پوری دنیا میں دوست بنا لیتا ہوں، چلو جب میری نوکری ختم ہوگی میں بھاگ کے کسی ملک میں تو چلا جاؤں گا۔ سو یہ سوچ جو ہے یہ سوچ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم خدا کے اچھے مختار بن کر دیانتدار نکلیں اور اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، اور خدا کی دی گئی فیسلٹیز کا، اس کی سہولیات کا، اس کی دولت کا مس یوز نہ کریں۔ یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ اب تیسرا بڑا چیلنج کیا ہے؟ تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ خدا اور دولت دونوں کو خداوند یسوع مسیح نے پیرالل کر دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے پہلے خرم یونس صاحب نے بھی کہا ہے، کہ دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں جب بائبل مقدس کے ہیروز کو دیکھتا ہوں تو وہ بہت دولت مند نظر آتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کو بائبل نے کہا ہے کہ وہ زمین پر بڑا دولت مند آدمی تھا۔ پھر مقدس داؤد سے متعلق ہم سیکھیں، وہ بھی بڑا دولت مند تھا۔ سلیمان جو ہے وہ بھی بڑا دولت مند تھا۔ بہت سارے دولت مند ایماندار بائبل مقدس میں ملتے ہیں۔ اور اگر آج خدا نے لوگوں کو برکت دی ہے، میں یہاں پراسپیرٹی گاسپل کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں خدا کی برکات کی بات کرنے لگا ہوں۔ پراسپیرٹی گاسپل اس وقت ہوتی ہے جب اپنے ایمان کو آپ دولت کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو پراسپیرٹی گاسپل کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دولت آپ کو پیچھے آتی ہے، دولت خداوند آپ کو دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دولت کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور آج جتنا ایونجلزم دنیا میں ہو رہا ہے وہ دولت کے بلبوتے پر ہو رہا ہے، کیونکہ دولت خدا کی بادشاہی میں استعمال ہو اور خدا کی بادشاہی میں اضافہ ہو۔ خدا نے دولت مندوں کو برا نہیں کہا، دولت پرستوں کو برا کہا ہے، کیونکہ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہو گیا تھا کہ جی دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ، یہ ایک مس انٹرپریٹیشن تھی جو ایک وقت میں آئی، اور اس کی وجہ سے یہ جب مس انٹرپریٹیشن ہوئی تو چرچ ہسٹری یہ گواہ ہے، پادری صاحب چرچ ہسٹری یہ گواہ ہے کہ جب لوگ معصوم تھے، جب ایک ترجمہ آیا ہمارے پاس یہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، تو چرچ نے ساری پراپرٹیز اور سارا جو دولت تھی وہ غریبوں میں دے دی، اور چرچ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا، چرچ کمزور ہو گیا، اور اس کے بعد چرچ کے پاس سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور بعد میں ایونجیلیکلز نے ایک نیا ترجمہ کر دیا کہ دولت مند ٹھیک ہیں، دولت پرست ہونا بری بات ہے۔ سو اگر دولت نہیں ہوگی تو خدا کا کام کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہمیں گاڑیوں میں پیٹرول چاہیے، ہمیں فلائٹس کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر ایونجلزم کرنا ہے، دولت خدا کی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ناظرین، دولت پرست ہونا بری بات ہے۔ دولت پرست کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ نہیں ہے، دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ دولت مند جو ہوتا ہے اس کی دولت خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دولت پرست نہیں ہونا۔ اگر ہم دولت پرست ہوں گے تو دولت ہمارا خدا بن جائے گی، کیونکہ دولت کو ویسے بھی معمونہ کہتے ہیں، اور معمونہ جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہ بنے ہماری، کیونکہ ایمان کا مادہ اور دولت کا مادہ میمن جو ہے، یہ دولت کا مادہ ایک ہی ہے۔ دولت ہمارے ایمان کا حصہ نہ بنے تو پھر دولت ٹھیک ہے،
خدا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کے نتیجے میں میں خدا کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، خداوند یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لہٰذا خدا اور دولت دونوں اپوزٹ ہیں۔ ہم دولت مند ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، دولت پرست نہیں ہونا چاہیے ناظرین۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور پوری جو پیرابل ہے، تمثیل ہے، یہ بھی اسی تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ دولت ہے، پیسہ ہے، تو اسے خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ اور ناراستی کی دولت سے مراد ہی یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے، یعنی دنیا کا پیسہ جو ہے، ناراست دولت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو غلط ذرائع سے کمایا جاتا ہے۔ اس کو بالکل خداوند یسوع مسیح نے سپورٹ نہیں کیا، اور نہ ہی کہیں بھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد آ جائے گا اگر ہم اس طرح کی تفاسیر کرنا شروع ہو جائیں۔ خدا کے کلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی ایسے سورسز سے کمایا ہوا پیسہ جو درست نہیں ہے، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان سے کمایا ہوا پیسہ خدا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی خدا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ناراست دولت سے مراد یہ ہے، یہی لفظ جو گریک زبان کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے دولت کے لیے، یہی ہمیں پہاڑی باز میں بھی دولت کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر بھی مراد جو ہے وہ ناراست دولت سے دنیوی پیسہ ہے، جسمانی مال ہے، جو جسمانی دولت، جسمانی پیسہ ہم کماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراست دولت وہ ہے جو جسمانی پیسہ ہے، یعنی یہ خدا کے لیے آسمان پر اور آسمانی چیزوں کے لیے تو قابل استعمال نہیں ہے، اس لیے اسے ناراست کہا گیا ہے کہ یہ زمینی دولت ہے، یہ زمینی پیسہ ہے۔ اس اعتبار سے خدا کا کلام بہت واضح اور کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے پیسے کو بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس پیسے سے دوست پیدا کرنے چاہیے۔ دوست کون سے؟ جو آسمانی بادشاہت کے لیے تیار ہوں۔ زمینی دوست کی بات نہیں کی جا رہی، زمینی پیسے سے آسمانی بادشاہی کے لیے لوگ ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اور آسمانی بادشاہت میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور یہی اس کا کنکلوژن ہے، یہی اس کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ بیک وقت ہم خدا اور دولت دونوں کی پرستش نہیں کر سکتے، اور چونکہ یہاں پر فریسی بھی موجود تھے، اور خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح ان کو سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، کیونکہ فریسی جو تھے وہ دنیوی دولت کو ایک بلیسنگ سمجھتے تھے، اور جس کے پاس دنیوی پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ اسے سمجھتے کہ اس پر قرض ہے، لعنت ہے، گناہ کے نیچے ہے، قرض کے نیچے ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو دولت یا پیسہ جو فریسی جس طور سے اس کی تفسیر و تشریح کرتے وہ بالکل غلط ہے۔ جو پیسہ ہم کماتے ہیں، ہم اچھے سورسز ذرائع سے لاتے ہیں، اسے ہمیں خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے، خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اسے اپنا خدا نہیں بنانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو پیسج پہاڑی واز ہے، اس کا اور اس کا براہ راست آپس میں گہرا تعلق ہے کہ جہاں تیرا مال ہے، اگر ہمارا مال خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے اور آسمان کی بادشاہت کے لیے، تو ہمارا دل بھی مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہاں لگا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے پیسے کو صرف اپنی شان و شوکت کے لیے، کئی ایسے کال کلا ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اور کوئی منسٹری شروع کی، کوئی گورا گورا ہاتھ آ گیا، پھر گاڑیاں لینا شروع کر دیں، پھر اپنے جتنے کمپلیکس تھے وہ سارے دور کرنے شروع کر دیے، کبھی نیا گھر لے لیا، کبھی گاڑی کو بدل لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر خدا نے پیسہ دیا ہے تو اسے بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اسے اپنا خدا بنا لیں، اور نہ ہی ہماری انٹینشنز جو ہیں وہ یہ ہوں کہ اب اس پیسے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یا بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، چند سال ہیں زندگی کے، اچھے سے گزار لیں، نہیں تو جب وقت آ جائے گا اور ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، تو پھر اگر یہاں ہم نے یہ سال اچھے نہ گزارے تو آئندہ ابدیت ہماری خراب ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے ان چند سالوں کو اچھا گزاریں، خدا کے کلام کے مطابق گزاریں، تاکہ آئندہ ہم ابدیت میں داخل ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
कोई दुआया दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टेस्टिमनी देने के लिए आप टेलीफोनिक भी अपनी टेस्टिमनीज दे सकते हैं। इसके अलावा आप बरकत टीवी की इबादत में शामिल होकर अपनी टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी 2 इबादत हैं जो हफ्तावार होती हैं। एक इबादत हमारी जुमेरात के रोज़ होती है शाम 6 बजे और दूसरी इबादत इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे होती है। दोनों में से किसी भी इबादत में शामिल होकर आप इस जगह आकर अपनी गवाही भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।